السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ جمعہ الکریم، جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ آج عید المومنین کا دن ہے، الحمدللہ۔ اللہ اسے خوشیاں، اسے عیدیں ہم سب امتی کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہر آباد سے، ہر مصیبت سے، ہر تنگ نظری سے، ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے ہم کو بچائے رکھے۔ اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ، شفائے جمیل عطا فرمائے، اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھے ہیں اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب فرمائے۔ اللہ اس جہیز کے لعنت سے، ان خبیثوں، ان خنزیروں کے ڈیمانڈ سے ہم کو مکتی دلائے۔ اللہ ان کے دل میں رحم و کرم نصیب فرمائے، اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی کہنا تھا۔ اور دوسری چیز آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آج صبح میں جو میٹنگ بیٹھی تھی، حالانکہ وہ 2 دن سے چل رہی ہے ترکی میں، جس میں OIC کے سارے مندوبین موجود ہیں، اس میں ہماری بابری مسجد کا بھی ایشو چھائیوا رہا، اور جو ہمارے ساتھ ناانصافی کی گئی CAA NPR NRC کے نام پہ، ٹیپ الطلاق کے نام پہ، GST کے نام پہ جتنے ہم کو اذیتیں پہنچائی گئی، اس کے اوپر کافی چرچا ہوا۔ یہ تو چرچے تو ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا کوئی وہ نہیں نکلتا، یہ ہم کو بڑا افسوس ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمارا سعودی عرب ٹانگ کھینچتا ہے، یہ آگے بڑھتا نہیں، نہ بڑھنے والوں کی سپورٹ کرتا ہے۔ کہ اس کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اللہ اس کے حق میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے، اللہ اس کو سچ پہ اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کو ایک سچا ایمان والا بنائے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ، اور دعاگار رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ کہہ دوں میں، آج سب سے زیادہ جو بنے ہوا تھا بولے تو بابری مسجد کا ایشو ہمارے پاس بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جو ہمارے لیے بڑے بات ہے، فخر کی بات ہے۔ اگرچہ یہ لاک ڈاؤن اور یہ کورونا جیسی مہاماری جو قاتلانہ ہوائیں ہیں جو پھیلی تھی سارے عالم میں، جو یہ لوگ مصروف ہو گئے اپنے اپنے کنٹریوں کو بچانے کے لیے، اپنے اپنے کنٹریوں کے واسیوں کو بچانے کے لیے، تو یہ کونے میں پڑ گیا۔ حالانکہ اعلان کیا گیا تھا، 8 مندوبوں کے ناموں کو ڈکلیئر کیا گیا تھا جو آنے والے تھے، اور ٹھہر کے ان کی زیر نگرانی کام بھی سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کرم تھا، بہت بڑا ایک اللہ کا ایک وہ ہو گیا تھا، لیکن کسی طریقے سے یہ کرونا کی وجہ سے رک گیا۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اگرچہ آپ لوگ دعاگاہ ہیں، آپ لوگ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے جتنے بھی جو مندوبین کا اعلان کیا گیا تھا اس میں رد و بدل ضرور کیا گیا، کیونکہ اس میں سے 2 آدمی تو دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا لے، بس ان کے حق میں دعا کریں گے۔ جو بھی ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے پیش قدمی کریں گے انشاءاللہ، ہم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے ہر وہ چیز میں دعا کریں گے، انشاءاللہ دعاگار رہیں گے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ میں بتا دوں، ابھی بابری مسجد کا جو معاملہ ہے، بابری مسجد کی جو بات چیت چل رہی ہے OIC میں، سوائے بابری مسجد کے علاوہ کوئی چیز دیکھنے کی وہ لوگوں کو تمنا نہیں ہے، پہلی بات۔ اور یہ سارے زیادتی جو مسلمانوں کے ساتھ کی گئی، ہماری ماں بہنوں کے ساتھ کی گئی، برقعے پر پابندی، حجاب پر پابندی، نقاب پہ پابندی، اللہ کی مار بھی دیکھیے آپ، یہود کو بھی نقاب لگانے پہ مجبور کر دیے، عورتیں آدمی اور بچوں کے لیے بھی مبتلا کر دیے۔ یہ بہت بڑی جیت ہے ہماری، یہ چیز کو کوئی آسانی سے مت لو بھائی۔ ایک یہ ایسی عبرت ہے، اگرچہ یہ لوگ اگرچہ سمجھ جائے تو ان کی صحت کے لیے بہتری ہے، نہیں تو ان کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
یہ ہماری عورتوں کے اوپر، ہمارے برقعوں کے اوپر پابندی عائد کی گئی، ہمارے حجابوں کے اوپر پابندی عائد کی گئی، ہمارے نقابوں کے اوپر پابندی عائد کی گئی، ہماری ماں بہنوں کو یہ عزتیں پہنچائی گئی. لیکن اللہ اعلان چیانے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ان کے اوپر لعنت بھیجا تو آج ساری دنیا کو بغیر حجاب کے، بغیر چہرہ چھپائی کے باہر نہ نکلے. معلوم یہ کتنی عبرت ہے. یہ چیز کوئی معاملی نہیں ہے جو ہم جس طریقے سے لے رہے ہیں. یہ عذاب یہ اللہ کی طرف سے عائد کیا گیا. یہ لوگ کو، ہر ایک کو حجاب پہننے پہ، نقاب لگانے پہ مجبور کیا گیا، اپنا چہرہ چھپانے پہ مجبور کیا گیا. آج اسی لیے ہاتھ میں بھی گلفزاں پہن رہے ہیں جو بیوائیں پہنتے تھے ہمارے پاس، سمجھے نا. ہاتھوں میں گلفزیں ہیں، بغیر ماسک کے جو ہے سو یہ لوگ نکل رہے نہیں. جو کنٹریوں میں یہ چیزوں کے اوپر پابندی کی گئی، آج وہ لگا کر اس کے اوپر چالان نہیں لگا ایسے والوں کو رکھ کے پیسہ کمایا گیا، سمجھے. نہیں لگا ایسے والے کو چالان میں مبتلا کر دیا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اگرچہ ہم اس کو سوچیں سمجھے اگرچہ، تو یہ کیسا تماچا ہے یہ کہ انہوں زندگی بھر اس تماچے کو بھولنے کی جرت نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے. تو بہرحال اس کے اوپر بھی بات ہوئی. اور دوسری چیز، چائنا کو ایک دو وارننگیں خطرناک طریقے سے دیے گئے مساجد کے بارے میں. وہاں پہ جو زیادتی کیا تھا اس نے، اور کچھ مساجد ابھی بھی بند ہے ادھر، تقریباً 1.5 سال سے 1.25 سال سے جو بند کر کے رکھا ہے، 14 مہینے 15 مہینے سے اس نے کچھ مسجدوں کو بند کیا تھا. اس کو ایسا ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے، ایسی وارننگ دی گئی ہے اس خنزیر کو، اس بلی اور چوہے کھانے والے، چنگوا چاچا کرنے والے کو، کہ اگرچہ انہیں اپنے اس میں آ گیا تو اس کی صحت کے لیے بہتر ہے، اس کی کنٹری کے لیے بہتر ہے. اب ہمارے پاس غلط فہمی میں زیادہ لوگ مبتلا رہتے. ارے چائنا ایک الگ دنیا ہے بھائی، اس کا کون کیا، انہیں امریکہ کو نہیں سنتا. ارے بھائی اگرچہ پھٹنی لگی تو جب بٹنی چالو ہوتی، کسی کی چلنے والی نہیں ہے. ایک ہی ہے کائنات کا مالک، وہ اللہ رب العزت. یہ ایک چائنا نہیں، اس چائنا کی وجہ سے اگرچہ 1,00,000 چائنا بھی آ جائے، اگرچہ اللہ لعنت بھیج دے، اگرچہ تو کچھ نہیں اکھاڑ سکتا انہیں. یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں. اس لیے بولتے نمازوں کی پابندی کرو، اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی توبہ مانگو. وہ پاک پروردگار بہت رحیم، بہت کریم ہے. وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے، آپ لوگوں کو ضرور معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو. یہ بولتے ہوئے آ رہا ہوں اور مرے دم تک انشاءاللہ بولتے رہوں گا. یہ مرے دم تک بولتا رہوں گا انشاءاللہ. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ تو رہی بات، بتا دیا چائنا کا مساجد آباد ہوں گے وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو مدارس کے اوپر پابندی عائد کی گئی تھی وہ مدارس دوبارہ کھولنے کی بھی بات ہوئی. اور رہی بات، فرانس کو بھی یہ چیز مل چکی ہے. آج کی بڑی زبردست تھی میٹنگ یہ لوگوں کی. آج کی میٹنگ یہ لوگوں کی بہت زبردست تھی، جو قابل تعریف رہی. اور مسلمانوں کے حقوق کو، مسلمانوں کے اوپر جہاں پہ زیادتی ہوتی ہے جو کنٹریوں میں، وہاں پہ وہ لوگوں کو سمجھایا گیا ایک طریقے سے. اگرچہ مانے گڈ، نہیں مانے ویری گڈ. اب کس طریقے سے ان کی جنپتوں کو لگنا ہے لگتے. پہلے حالات کیا ہو گئے ہوئے دنیا میں آپ لوگوں کو پتہ ہے. ہر کنٹری اس وقت بیک فٹ پہ ہے. تو اسی لیے کوئی حماقت کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے. یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے. تو ہمارے اتحام بابری مسجد کا جو ایشو ہے انشاءاللہ تعالی، آپ لوگ اگر سے دعا کریں تو بابری مسجد کا کام بہت جلد چالو ہوگا انشاءاللہ. دعا کرو، اللہ سے دعا کرو، ہر وہ چیز مل سکتی. یہ ہمارے گناہیں اتنے بڑھ گئے تھے، اس لیے آج ہم بابری مسجد کی بات کرتے، ہمارے بستیوں کی مساجد کی بات نہیں کرتے، ہمارے علاقوں کی مساجد کی بات نہیں کرتے. وہ بھی اللہ کا گھر ہے. اگرچہ یہ مسجدیں شہید کر رہے ہیں لوگ، ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے. ہم کو رسگلہ دیا جاتا، ہم کو لولی پاپ دیا جاتا، چوستے بیٹھو تم لوگ.
2 महीने में बन जाते, 3 महीने में बन जाते, 4 महीने में बन जाते। अरे भाई बनने वाली रहे तो कभी टूटती नहीं है, बात याद रखना। इन खबीसों की इतनी ज़रूरत हो गई, आज मसाजिदों को शहीद कर रहे हैं लोग, और हम खामोश बैठे हुए, कोई बोलने वाला नहीं है। दिल बहलाने को तो बहुत कुछ बोलते, लेकिन वो कौन से दिल से बोलते आप लोग भी बेहतर जानते। अब मैं क्या बोलूँ, अगर जो मैं बोला तो बड़ी चुभती है भाई, अबू फजल की बात बड़ी चुभती है। तो बहरहाल केसेस भी बहुत ऐसे आ रहे हैं। अब जब से ये लॉकडाउन उठा लिया गया है, जब से खुल चुका है ये, केसेस भी 1500, 1400, 1600 तक तजवीज़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए और मास्क लगाइए। सिर्फ आप अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला नहीं करेंगे, आपके घर के हर मेंबर को ये तकलीफ़ होगी, ये बात याद रखना। और सिर्फ आपका घर इसमें मुब्तला नहीं होगा, आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में भी ये चीज़ें बढ़ते जाएंगे। इससे किसका नुकसान होना है? अरे भाई ये हालात हो जाएंगे कि जो है सो कहीं पे बेड नहीं मिलेगा, जो बीच में जो हालात है, कहीं पे ऑक्सीजन नज़र नहीं आएगा, जो बीच में जो हालात थे। ये सारे चीज़ों से हम गुज़र चुके हैं, उसके बावजूद हमने सबक हासिल नहीं किया। आज मैं मार्केट में देख के मेरे को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, लोग जिस तरीक़े से बग़ैर मास्क के जो मिल रहे हैं लोगों से, जो मार्केटिंग हो रही है, जो चल रहा है, ये भाई अच्छी बात नहीं है। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। किसी का कुछ नहीं जाता, जो भी जाएगा हमारा जाएगा। इसलिए हमको ख़ुद इस चीज़ का ख्याल रखना है। हमारे घरों को, हमारे बस्तियों को, हमारे शहरों को, हमारी कंट्री को बचाना है। ये सिर्फ हम कर सकते, कोई सरकारें कुछ नहीं करेगी, ये बात याद रखना। अगर जो कोई पर्दा हो रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं अगर से, तो तुम्हारे घर से होंगे, इनके घर से नहीं। इनके घर से ये नौबत नहीं आएगी, ना कोई जाएगा। तो ये बात आप लोग सोचिए थोड़ा ठंडे दिमाग से, आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आती। मैं बोलता हूँ इतना अगरचे तो आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए बोलता हूँ, जबकि मेरा कोई मकसद नहीं है इसमें। तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है यार, दिल में तकलीफ़ होती है। आप लोगों को तकलीफ़ में देखता हूँ तो बर्दाश्त नहीं होता, मेरे को मालूम। इसलिए आप लोगों के लिए रात भर जब तक नींद नहीं लगी, आप लोगों को दुआ करते रहता हूँ कि अल्लाह तुमको हर वो शर से बचाए, हर आबा से महफूज रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, हमको और ना आजमाए। हम बहुत पहले ही तकलीफ़ों में मुब्तला है, और तकलीफ़ों में ना डाले हमको। हमने जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ की, गलतियों की तौबा दे दे, ये रहता बस। तो आप लोगों से भी एक दर्दमंदाना अपील है आपके भाई की, जितना हो सकता है नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, सारे मिल जुल के रहो, और ऐसे ही दुआएं करते रहो अपने बाबरी मस्जिद के हक़ में। और जहाँ पे जो तकलीफ़ें हैं मुसलमानों के ऊपर जो ज़ोर आजमाई हो रही है, उनकी हिफाजत के लिए दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह कबूल करने वाले हैं। साथ ही साथ अपने भाई को भी इजाज़त दो, साथ ही साथ अपने भाई को भी इजाज़त दो। इजाज़त चाहता हूँ मैं आप लोगों से। फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगी मुलाकात, बहुत जल्द होगी मुलाकात इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। इंशाअल्लाह ये तो अच्छी ख़बर है कि बाबरी मस्जिद का दबा के चल रहा। और ये आप लोगों को बता दूँ मैं, CAA, NPR, NRC हमारे पास लागू नहीं होगा इंशाअल्लाह। और जहाँ तक टिबुल तलाक़ की बात है, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बहस होगी दोबारा। जो बिल ये लोग पास कर लिए अपनी मर्ज़ी से, उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम किसी को इजाज़त नहीं देते हमारी शरीयत पे मदाखलत करने की। इंशाअल्लाह हर वो चीज़ बेहतर होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह से हमको उम्मीद है। इंशाअल्लाह ये उम्मीद बरकरार रहेगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको जो हाल में रखे हैं, हम शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह के, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी सांसें भी चल रही है, हमारा पेट भी भर रहा है, हम अच्छे भी है, सेहतमंद भी है इंशाअल्लाह। ये दुआ करो अल्लाह से बस। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।